السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ناظرین، آج ہم ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ انڈیا کے اندر ایک بندہ انٹرویو لے رہا ہے وہ لڑکیوں سے، اور لڑکیاں ان لڑکیوں سے لے رہا ہے وہ ظاہر قسم کی لڑکی ہیں جن سے انٹرویو لے رہا ہے، اور وہ یہ بات اتنی گلے پھاڑ کے یہ بات کہہ رہی ہیں، چیخ کے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے پردہ، کہاں پہ لکھا ہے حجاب، کہاں پہ لکھا ہے پردہ کرنا چاہیے، قرآن میں کہاں پہ لکھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسے وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں، اور حتیٰ کہ ناظرین وہ جھگڑے پہ اتر آئی ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم ان کی وہ گفتگو سنتے ہیں، کیسے وہ گفتگو کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سمویدھان میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، پر آپ اس مدعے کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اور آپ نے بات کہی اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی 10 سے 12 سال اپنے گھر میں رہتی ہے، مطلب اس کا کلچر لے کے، تو میڈم اس کا مطلب میں 10 سے 12 سال گھر میں رہا ہوں تو میں مالا پہن کے میں بھگوا پہن کے اسکول جاؤں؟ وہ آپ کی چوائس، یہ کون سا اور سب سے بڑی بات وہ آپ کی چوائس ہے، سن لیجیے، آپ کے اتہاس کو وہ آپ کی چوائس ہے۔ میں میڈیا اور اتہاس کا دونوں کا چھاتر ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں جو حجاب ہے، حجاب کبھی آپ کا اسلام میں تھا ہی نہیں۔ اس کا میسوپوٹیمیا سभ्यता جو تھی اتہاس کی، میسوپوٹیمیا سभ्यता اتہاس کی تھی، اس میں اس لیے جو وہاں کی مہلائیں تھیں اس کا استعمال اس لیے کرتی تھی۔ آیت قرآن کی پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو، آیت قرآن کی پڑھنی چاہیے آپ کو۔ اگر آپ نے جب ٹھان لیا ہے نہیں ہے، لیکن آپ مہلائیں اس لیے پہنتی تھی دھوپ سے بچنے کے لیے۔ آپ مت گھمائیے، جواب دیجیے اس کا۔ تو اتنے غصہ میں کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ جلدی آپ اتنے غصہ اگلا سوال سنیے پلیز۔ ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سر، یہ 21ویں صدی کا بھارت ہے، 75 ورष ہم نے آزادی کے پورے کر لیے ہیں۔ آپ مسلم بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس طرح حجاب میں پھنسا کر رکھنا چاہیں گے ابھی بھی، جبکہ ٹیکنالوجی میں آپ کو آواز نہیں ہے۔ رک جائیے، پھر آپ لوگ لگاتار بول رہے ہیں۔ ارے سر، آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے کیا؟ پلیز سر آپ نے کہا کہ قرآن میں مینشنڈ ہے حجاب پہننا، قرآن میں یہ کہا مینشنڈ ہے کہ جو لڑکی حجاب نہیں پہننا چاہے انہیں آپ ننگا کر کے سڑک پہ مار دو۔ وہ اپرادھ ہے، وہ اپرادھ ہے، میرے کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر زبردستی وہ اسلام کے خود جو ہے وہ خلاف ہے۔ سوال سن لیجیے، آپ نے تو بول دیا لڑکیوں کو حجاب پہننے کے لیے آپ نے انہیں دے دیا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں پہنا تو اچھا، لڑکیوں حجاب پہن لے، پردہ کر دیں، لڑکے کہاں کریں گے؟ لڑکے کیوں نہیں کرتے؟ لڑکوں کے لیے بھی نکالو نا پھر۔ لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا بھی ہے، یہی تو سمجھنا ہے آپ لوگوں کو، یہی تو سمجھنا بہن میری۔ چھٹا سوال، چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے، ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا۔ اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا
کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سویلائزیشن پڑھیں گے قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گا دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں, کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کہ لڑکی کو گھورتے رہو بنا پڑھ کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو, اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھک لو اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب,
تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ دو جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, بہو خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, دو جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنے ہوئے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس, منی اسکرٹس یا شارٹ, مغربی لباس جو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے, میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے, حجاب پہنی ہوئی, کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, جبر زنا کرتا ہے, تو اس کے لیے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت, کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام, کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں یہ سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے, اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے اور وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, آپ کیا سزا اسے دیں گے؟ اور 100% مجھے جواب یہ ملا کہ سارے غیر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا کے ماریں گے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کو اسے سزائے موت دینے کا ہے, دوسری کسی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے, آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے, لوگ اس کی طرف دیکھتے, آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاత్కాر ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے ہیں اس میں سے ایک ملک ہے USA. FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کہ FBI کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاత్కాر ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے US کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاత్కాر ہوتے تھے. 91 میں 1756, 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713 یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں. 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاత్కాر امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے, اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاత్కాر کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاత్కాر کی فیصد بڑھیں گی, وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو آئیے ناظرین ہم قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اور غالباً آیت نمبر ہے 61.
تو یہاں پہ اللہ پاک اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ ناظرین اللہ پاک قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب سے یہ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دے۔ آگے کیا کہا؟ ازواجی کا، آگے فرمایا وبناتی کا، اپنی بیٹیوں سے بھی یہ بات کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی یہ پیغام سنا دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب بھی گھر سے نکلیں تو پردہ اوڑھ کے نکلا کرے، اپنے چہرے پہ پلو اوڑھ کے نکلا کریں۔ تو ناظرین یہ تو قرآن پاک نے بھی یہ بتا دیا، قرآن پاک نے بھی یہ پردے کا کہہ دیا، بلکہ سورہ احزاب کی جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ۔ اللہ پاک یہاں پہ یہی تو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ کو سمجھا رہے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنی بیٹیوں، اپنے ازواج مطہرات کو کیا کہہ دے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ہی قرار پکڑ لیں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور جاہلیت کی جو عورتیں تھیں ان کی طرح بناؤ سنگار بھی نہیں کرنا، گھر میں رہ کے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ تو ناظرین پتہ ہی چلا قرآن پاک نے یہ بات واضح فرما دیا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے اگلی ہم بات کرتے چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، تو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ سیاح کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابہ، جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے وہ جو جا رہی عورت چلتی پھرتی وہ جنتی عورت ہے۔ تو صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی ایسے کیسے ہو گیا کہ یہ جنتی عورت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ حبشی عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے، سیاہ رنگ کی عورت ہے، لیکن ایک دن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی جی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب وہ دورہ پڑتا ہے تو میں زمین پہ گر جاتی ہوں، گلی میں گر جاتی ہوں، محلے میں گر جاتی ہوں، لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، تو آپ دعا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بی بی اس بیماری پہ آپ صبر کرو، اللہ آپ کو جنت دے دے گا۔ بی بی بیچاری، وہ عورت بیچاری خوش ہو کر چلی گئی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ آپ کو جنت دے دے گا، لیکن وہ دوبارہ واپس مڑی، وہ آ کر اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہنے لگی اللہ کے نبی جی کم سے کم آپ اپنے رب العالمین سے اتنی تو دعا کر دے، جب میں گرتی ہوں میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، دعا کرے اللہ پاک میرے پردے کی حفاظت فرما لے۔ تو ناظرین ہے تو کالے رنگ کی، ہے تو حبشی عورت ہے، لیکن اس کو پردے کی کتنی فکر ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔